اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ سماج میں آج جو مسلمان ہم لوگ نام کے برائے مسلمان بچ گئے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر جو آج سماج میں جو برائی پائی جاتی ہے، یہ برائی کسی غیر مسلم میں کل تک دیکھے جاتے تھے، لیکن آج مسلمانوں کے اندر یہ سب برائی پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں ڈائریکٹ یہ باتیں آ جاتا ہوں، آج جو مسلمانوں کی یہاں شادی بیاہ کا جو مسئلہ ہے، اللہ کی قسم یہ مسلمانوں کی شادی نہیں ہو سکتی ہے، یہ سنت رسول نہیں ہے، اور نہ کسی حدیث اور قرآن میں یہ شادی اور براتی جو آج سسٹم ہم لوگ 200 براتی 300 براتی اسراف، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ اور فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ آج ایک مسلمان برائے نام مسلمان ہے، لیکن کسی غریب کو 2 روپیہ وہ دینے یا نہیں دیتے ہیں، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر ان کے یہاں جو خرچ ہے، جو اسراف ہے، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حدیث ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 2416۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، اور اس دن سارے انسانوں کو حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر انسان سے 5 سوال پوچھے جائیں گے، 5 سوالوں کا جواب دینا ہے، اور جب تک بندہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ، اللہ کے سامنے سے اس کی قدم ہلیں گے ہی نہیں۔ پہلا سوال ہوگا، عن عمرہ فیما افناہ، زندگی تم نے کیسی گزاری ہے؟ آج 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، 50 سال کی زندگی، آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، بے نمازی ہیں، جو بھی اچھا اور جو بھی برا کر رہے ہیں، قیامت کے دن آپ کی پوری 60 سالہ زندگی کا حساب و کتاب کل قیامت میں دینا ہے آپ کو۔ میرے بھائیو، آپ کا جواب کیا بنے گا؟ آپ اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت میں؟ ٹھیک، اگر بے نمازی ہو کر کے یا گناہ کرتے تو پھر قیامت کے دن آپ انتظار کریں کہ آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا، تیار رہیں۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میرے اوپر ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا۔ بس علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو صحیح بات جانتا ہے دوسروں تک پہنچا دینا، بس یہی ذمہ داری ہے۔ اب آپ سوچیں کہ قیامت کے دن آپ کا جواب کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ 60 سال کے بارے میں پوچھے گا، تمہاری پوری زندگی کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ جو اس حدیث میں جو میرا جو اصل موضوع ہے، یا جو موضوع کے تحت جو محل استشہاد ہے، کہ اس کا تیسرا سوال ہوگا، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کہاں سے کمایا تھا؟ آج بہت سارے لوگ حرام طریقے سے مال کماتے ہیں، سود کا کاروبار، جھوٹ بول کے، بے ایمانی کر کے، دھوکہ دے کے، فریب، کسی کی زمین دبا لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے کسی کا مال ہڑپ کے نہ کھاؤ، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ اور ہم اگر اس دنیا میں حرام طریقے سے مال کماتے ہیں، یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہمیں اور آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ حرام طریقے سے مال کمانے والے وہ سوچ لے کہ قیامت کے دن اس کا جواب کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ترمذی کے میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، کہ قیامت کے دن بندہ رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور سوال پوچھا جائے گا، پوچھنے والا رب ہوگا، مالک ہوگا وہ، اور اس دن آپ اور ہمیں جواب دینا ہوگا۔ قیامت کا دن کا سوال ہے، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کیسے کمایا تھا؟ مال کیسے کمایا تھا؟ کمانے کا ذریعہ کیا تھا؟ حرام طریقے سے یا حلال طریقے سے؟ قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ آپ تیار رہیں، اس کا آپ کا جواب کیا بنے گا؟ کیا جواب دیں گے آپ؟
اچھا، آج انسان مال غلط راستے پہ خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ اور ایک اصول مقرر کر دیا. اللہ کا راستہ مسجد، اللہ کا راستہ مدرسہ، اللہ کا راستہ غریب، اللہ کا راستہ فقیر، اللہ کا راستہ محتاج. لیکن آپ اگر ان راستوں میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو پھر یاد رہے قیامت کا دن کا دوسرا سوال ہوگا کہ وَفِيمَ أَنفَقَهُ، مال خرچ کہاں کیا. آج شادی بھی آج مسلمانوں کے یہاں شادی ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، العیاذ باللہ. آج مسلمانوں کے شادی بیاہ کا اٹینڈ اور دیکھ کر کے شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی یہاں کی شادی ہے. آج مسلمانوں کی باراتی، جبکہ اسلام میں باراتی کی تصور ہے ہی نہیں، لیکن مسلمان اسراف فضول خرچی میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور جہاں خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں ایک روپیہ بھی کسی غریب کے نام پر ایک روپیہ بھی بہت سارے لوگ نہیں دیتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے مال کہاں خرچ کیا تھا، اللہ کے راستے میں یا فضول خرچی میں. آج ہندو کا بہت سے عقائد یا بہت سے ایسے معاملات یا بہت سے ایسے یعنی رہن سہن جو مسلمانوں کے اندر جو آ گیا ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں تھا. شادی بیاہ میں دیکھ لیجئے ڈھول تاشا حرام ہے، ناچنا. آج مسلمانوں کے یہاں شادی ہو رہی ہے تو ناچ گانا ڈھول تاشے اور پتہ نہیں بے نمازی تو ہے ہی گناہ کی انتہا. اللہ اکبر. اور پھر یہ جو دوسری بیماری جو سماج میں یا مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں وہ ہے جہیز کا مسئلہ. میرے بھائی غریب کی بچی ہے، غریب کی بیٹی ہے، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے جہیز کے نام سے لیتے ہیں. اللہ کی قسم یہ حرام پیسہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بہترین نعمت دی ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، آپ کی صحت ہے. اتنی بڑی نعمت ایک غریب بچی غریب باپ سے آپ جہیز کے نام سے 2 یا 3 لاکھ روپے لیتے ہیں. یہ سماج میں ایک طرح کی کینسر کی طرح یہ بیماری پھیل چکی ہے، اور مسلمان ہو کر کے یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. جہیز کے نام پر کوئی ہیلا نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمت دی ہے اس میں کماؤ کھاؤ، لیکن کسی غریب بچی یا کسی غریب بیٹی سے یہ 2-3 لاکھ روپے لے کر کے اپنے بیٹے کی شادی کرا رہے ہو، یہ اسلام میں جائز نہیں. کل تلک تو یہ ہندو کا کام تھا، کل ہم سماج میں دیکھتے تھے سنتے تھے کہ یہ ہندو کرتے ہیں، لیکن آج مسلمان بھی بڑھ چڑھ کر کے یہ جہیز کے نام سے پیسہ لیتے ہیں، جبکہ یہ جائز نہیں ہے. اور سماج میں ان برائی کو ختم کرنا ہے. تو ان برائی کو سماج سے ختم کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے ہم جو ایک ناقص میری ایک رائے ہے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، چونکہ آپ لوگ سماج کے بڑے لوگ ہیں اور لیڈر قسم کے لوگ ہیں. آج ہر گاؤں میں تقریباً سمیتی ہوتے ہیں، مکھیا جی ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں. میری ایک رائے ہوگی، پسند آ جائے تو، اور مجھے قوی امید ہے کہ میری رائے پہ آپ تائید ضرور کریں گے. آج اگر سماج میں جو امام صاحب ہے، خطیب صاحب ہے، مکھیا ہے، سرپنچ ہیں، گاؤں کے جو بڑے لیڈر قسم کے لوگ ہیں، منڈل ہے، سردار ہے، یہ کئی لوگ مل کر کے ایک کمیٹی آپ بنائیں کہ بھائی کسی گھر میں اگر کوئی جہیز لے رہا ہے یا کسی سے پیسہ وصول رہا ہے یا سود کے کاروبار کر رہا ہے یا سود کھاتا ہے یا بے نمازی ہے یا گاؤں میں سماج میں کوئی ایسے برا کام کر رہا ہے، اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو آپ ایک مل کر کے مکھیا، سرپنچ، امام سارے مل کر کے ایک دبنگ آدمی، مضبوط آدمی، پیسے والے آدمی، جو گاؤں میں آپ کی عزت احترام ہے، ایسے کمیٹی بنائیے اور ان برائیوں کو خاتمہ کیجیے. کیسے؟ امام صاحب سے آپ بات طے کر لیجئے کہ آپ کسی کی جنازہ نہیں پڑھائیں گے، یا پھر آپ کسی کی شادی بیاہ جو جہیز لیتا ہے تو ایسے لوگوں کی شادی نہیں پڑھائیں گے. امام صاحب مضبوط ہو جائے، امام کو مضبوط کر لیجئے. مکھیا جی چونکہ ان کے پاس سرکاری پاور ہوتا ہے تو آپ یہ سب مل کر کے اگر یہ بات طے کر لے، کمیٹی بنا لے کہ بھائی سماج میں جو برائی ہے، اس گاؤں میں جو برائی ہے، جو جہیز لے گا یا جو فضول خرچی کرے گا یا جو دارو پیے، شراب پیے، بے نمازی ہو، تو ان کی شادی بیاہ یا پھر ان کے جنازے میں ہم شامل نہیں ہوں گے، یا امام صاحب یہ عہد کرے کہ بھائی اس کے جنازے ہم نہیں پڑھائیں گے، یا ان کی بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی ہم نہیں پڑھائیں گے. تو اس طرح کرنے سے سماج ممکن ہے کہ انشاءاللہ بإذن اللہ وہ ٹھیک ہو جائے. اور یہ ذمہ داری ہے، کرنا پڑے گا، آپ ذمہ دار ہیں. اور نہیں تو قیامت کے دن انتظار رہے کہ قیامت کے دن آپ سب سے بحیثیت ذمہ دار، آپ گاؤں کے منڈل ہیں، آپ مکھیا جی ہیں، آپ سرپنچ صاحب ہیں، آپ امام صاحب ہیں. قیامت کے دن ان تمام کو
اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھیں گے، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ ایک گھر کا گارجن باپ ہے تو وہ ذمہ دار ہے، گھر کا وہ ذمہ دار ہے، اور ان کو ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام صاحب، وقت کا حاکم، مکھیا، سرپنچ، یہ گاؤں کے جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، ان گاؤں کی ذمہ داری اس پر ہے، اور اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہارے رہتے ہوئے تمہارے سماج میں برائی ہو رہی تھی، تم نے کیا کیا، اس کا جواب دینا ہوگا۔ اسی لیے گاؤں میں جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، گاؤں کو اچھا کرنا، ان کو اچھائی کی دعوت دینا، یہ گاؤں والے اور مکھیا سرپنچ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو بس یہی چند باتوں سے ہم اپنی بات یہی تک رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سماج میں جو برائی چل رہی ہے، یہ جہیز کا یا کسی اور کا، ان برائیوں کو خاتمہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، ورنہ آنے والے دنوں میں غریب بچیاں یوں ہی رہ جائیں گی جس کی شادی ممکن نہیں ہے۔ پیسے کہاں سے لائیں گے؟ پیسہ نہ ہوگا، نہ ان کے گھر میں شادی ہوگی۔ آج طرح طرح اخبار میں سنتے، ٹی وی میں دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، آج فیس بک وغیرہ میں دیکھتے ہیں، یوٹیوب وغیرہ میں دیکھتے ہیں، بہت سی لڑکیاں خودکشی کر رہی ہے۔ ابھی حال میں کچھ دن پہلے گجرات کی وہ لڑکی، میری بہنیں، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ کیا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر مسلمان اس کا ذمہ دار ہے۔ جو جہیز کی وجہ سے ندی میں کود کر کے وہ خودکشی کر رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ مسلمان ہے، اور جہیز کا مسئلہ ہے، یہ پیسے کا مسئلہ ہے۔ سماج سے اس برائی کو ہٹائیے، اور یہ سارے مل کے ان برائی کو ہٹانا ضروری ہے۔ اور انہی چند باتوں کے ساتھ میں انشاءاللہ پھر اگلے درس آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔